السلام علیکم۔ آج کے اس دور میں جہاں پہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، والدین کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کون سا سکول ان کے بچے کے لیے بہتر ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے تقریباً ہر گلی اور محلے کے اندر سکول کھل چکے ہیں، تو والدین اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا سکول ان کے بچے کے لیے بہتر ہے، جہاں پہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی ہو سکے۔ تو آپ جب بھی اپنے بچے کا کسی سکول کے اندر ایڈمیشن کروانے لگے ہوں تو اس میں کچھ باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا جس سکول میں ایڈمیشن کروائیں اس سکول کا سلیبس ضرور چیک کریں۔ اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اسکول کے صرف نتائج دیکھ کر اپنے بچے کا اس اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے بچے کا جس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ آپ نے اس اسکول کا سلیبس ضرور چیک کرنا ہے۔ اب سلیبس کے اندر سب سے پہلی جو چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ وہ سلیبس وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو، کیونکہ سائنس جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا بچہ اس سلیبس کو پڑھے جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ بعض اسکول والے آج بھی وہی پرانے سلیبس کو لے کے چل رہے ہیں جس سے بچے کے اندر کوئی لرننگ نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جو چیز ہے کہ وہ جو سلیبس ہے وہ ہماری جو اسلامی روایات ہیں ان کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ میں کئی ایسے والدین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کا داخلہ بڑے بڑے جو سکولز ہیں، بڑے برانڈز ہیں، ان کے اندر کروایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کے اندر کچھ مخصوص عادات اور کچھ سوچ آ چکی ہے تو انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو ان سکول سے نکلوا دیا۔ یاد رکھیے گا، بچے کی تربیت پہ، بچے کی عادات پہ اور بچے کی خصوصیات پہ سلیبس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی سلیبس کو چیک کریں تو اس میں اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ وہ سلیبس ایک تو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری اسلامی روایات کے ساتھ بھی میچ کرتا ہو۔ تیسری جو چیز ہے سلیبس کے اندر کہ وہ سلیبس زیادہ مشکل نہ ہو، آسان ہو۔ مین جو پرپس ہے سلیبس کے اندر کہ اس سلیبس کے اندر لرننگ ہو، بچہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی سلیبس بہت زیادہ مشکل ہوگا بچہ اس سلیبس کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد تو کر لے گا، لیکن اس سلیبس سے اس بچے کی جو پریکٹیکلی لائف ہے اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے جب سلیبس کا انتخاب کریں تو دیکھیں کہ وہ سلیبس جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نہ ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ ایسا ہو کہ لرننگ ہو۔ دوسری جو اہم بات ہے اسکول کے انتخاب میں وہ ٹیچرز کا معیار ہے۔ اب ٹیچرز کے معیار میں سب سے پہلے آپ نے ٹیچر کی تعلیم کو دیکھنا ہے، پھر ٹیچرز کے تجربے کو دیکھنا ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ ٹیچر کا اخلاق وہ چیک کرنا ہے۔ اب ٹیچر کی جو تعلیم ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ کسی دوسرے کو اپنی بات سمجھانا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چیز خود بھی آتی ہو۔ کشف المعجوب کا جملہ یہ ہے کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا ہوگا۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دیکھیں تو ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، میں کئی ایسے سکولز کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑی کم سیلری کے اندر ٹیچرز کو ہائر کیا ہوتا ہے، اور ان ٹیچرز کو وہ سبجیکٹ دیے جاتے ہیں جو وہ پڑھا نہیں سکتے اور جو انہوں نے کبھی خود پڑھے نہیں ہوتے۔ میں ذاتی طور پہ کئی ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے خود آرٹس کے مضامین پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کو سائنس کے مضامین پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ دنیا کی قومیں جو اپنے بچوں کے اوپر سب سے بڑا احسان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو معیاری ٹیچرز دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب اپنے بچے کا کسی سکول کے اندر ایڈمیشن کروائیں تو آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ٹیچرز جو آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں کیا ان کی تعلیم اس کے مطابق ہے کہ وہ بچے کو وہ سبجیکٹ پڑھا بھی سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے۔
دوسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیچر کا تجربہ. ایک ٹیچر جس کے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس ڈگری ہے لیکن تجربہ نہیں ہے، وہ ٹیچر بھی بچے کو نہیں پڑھا سکتا. دیکھیں تجربہ کیسے آتا ہے؟ تجربہ پڑھانے سے آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. شروع میں ٹیچر بڑی غلطیاں کرتا ہے، لیکن جس ٹیچر کا اس ٹیچنگ فیلڈ کے اندر کافی زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اس کی ٹیچنگ سکلز امپروو ہو چکی ہوتی ہیں. شروع میں ٹیچر سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی کلاس کو کنٹرول کرنا، اپنی بات کو بچوں تک پہنچانا، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا اور ٹیسٹ لینا، پوری کلاس کو کنٹرول کرنا، یہ ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ ٹیچرز کو سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی امپروو ہوتی ہیں. تو آپ نے ٹیچرز کا تجربہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹیچر جو آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے اس کا اس فیلڈ کے اندر کتنا ٹائم گزر چکا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ٹیچر کا اخلاق ہے. ایک ایسا ٹیچر جس کے پاس PhD کی ڈگری ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کا بچہ اس ٹیچر سے ایک لفظ بھی سیکھ نہیں سکتا. دیکھیں یاد رکھیے گا، ٹیچر کا جو دیا ہوا علم ہے وہ تو شاید بھول جائے لیکن ٹیچر کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک ٹیچر جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے پھر اس کو ٹیچنگ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، اسے پھر کوئی اور کام کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں ڈیروں کے ڈھیر ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے PhD کی ہوتی ہے بدتمیزی میں. وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، وہ بچے کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہیں کرتے، ان کو چیزیں اگر پوچھی جائیں تو صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے. آج دیکھیں ہمارا بچہ، اس کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا. آج ہمارا جو بچہ ہے اس کا اسکول جانے کا دل نہیں کرتا. آج یہ COVID-19 ہے، جب اسکول سے چھٹیاں ہوں تو بچے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معذرت کے ساتھ اس کا ذمہ دار ہمارے ٹیچرز ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیچرز کا وہ اخلاق ہی نہیں ہے، ہمارے ٹیچرز کے اندر وہ رویہ نہیں ہے جس سے بچہ خوشی خوشی اسکول آئے. دیکھیں دو طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں. ایک ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو بائی چانس ٹیچر بن جاتے ہیں. یہ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو حالات کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس فیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں. ٹیچنگ ان کا پیشن نہیں ہوتا، وہ جسٹ ٹائم پاس کے لیے ٹیچنگ شروع کرتے ہیں یا کوئی پیسے کے لیے ٹیچنگ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جب بھی ٹیچر اس کو پڑھانا نہیں آتا ہوگا، جب اس کو پڑھانا نہیں آتا ہوگا پھر وہ غصہ کرے گا، وہ بچوں کو ڈانٹے گا، بچہ اس ٹیچر سے نہیں سیکھ سکتا. دوسری طرح کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بائی چوائس ٹیچر ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں آئے ہوتے ہیں. ٹیچنگ ان کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ کیونکہ اس کام کا ان کو دل ہوتا ہے، وہ شوق سے ٹیچنگ کرتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرتے ہیں، وہ اپنے لیسن کو پریپیئر کرتے ہیں، وہ اپنی ٹیچنگ سکلز کو امپروو کرتے ہیں. اب جب بھی ٹیچر بائی پیشن ہوگا، بائی چوائس ٹیچر ہوگا تو وہ بڑے دل سے بچوں کو پڑھائے گا اور بچوں کو پھر اس ٹیچر کی صحیح سمجھ بھی آئے گی اور وہ ٹیچر بچوں کا فیورٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں تک جو ابھی میں نے بات کی کہ آپ نے جب بھی اس بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے اس اسکول کا سلیبس ہے اس کو چیک کرنا ہے. نمبر 2 وہاں پہ جو ٹیچرز کا معیار ہے آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. تیسری جو بات ہے، آپ اپنے بچے کے لیے جس اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو اس اسکول کا ڈسپلن ضرور چیک کریں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈسپلن کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 یا 3 دن کے لیے چھٹی ٹائم اس اسکول کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں. آپ وہاں پہ جا کے آبزرو کریں، جب بچے وہاں سے نکل رہے ہوں اور بچوں کا آپس میں دیکھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، ان بچوں کا یونیفارم دیکھیں، ان کا ڈسپلن چیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ 2-3 والدین سے اس اسکول کے بارے میں پوچھیں، ضرور کچھ سوالات کریں. اس طرح آپ کو اس اسکول کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ اسکول آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں ہے.
اور جو سب سے لاسٹ ہے، فورتھ ون ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا جس اسکول کے اندر ایڈمیشن کروانا ہے وہاں پہ دیکھیں کہ اس اسکول کے اندر بچوں کی دینی تعلیم کے اوپر کتنی توجہ دی جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جدید دور کی تعلیم ضرور سکھاؤ تاکہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارا بچہ جس نے بی اے پاس کیا ہو، بی ایس سی کی ہو، اس کو دین کی بیسک جو چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بچے، زیادہ تر جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، وہ ماں باپ کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، انہیں صحیح رستے کا اور غلط رستے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ہمارے بچے وہ دین سے دور ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ جس کو دین کا پتہ ہو وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، وہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے۔ تو اس میں سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ پہلی ذمہ داری گھر والوں کی ہے کہ گھر میں بچوں کو دین کا ضرور بتائیں۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری اسکول والوں پہ عائد ہوتی ہے کہ اس اسکول والے بچوں کو جو بیسک چیزیں ہیں، بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، بچوں کو کلمے یاد کروائے جائیں، اور بچوں کو بیسک جو چیزیں ہیں، نماز کا، روزہ کا، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی تو ضرور توجہ دیں۔ اس میں اپنے اسکول کی جو ایک ہے وہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کووڈ-19 کے بعد جب اسکول اوپن ہوئے تھے تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں وہ سورہ یاسین کو زبانی حفظ کریں۔ تو میں نے اپنے جو ہمارے اسکول کے قاری صاحب ہیں، میں نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اور میں نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے ہیں یہ اس کو یاد کریں۔ آپ یقین مانیے گا 2 ماہ کے اندر اندر قاری صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے اسکول کے کئی ایسے بچے ہیں جن کو اب سورہ یاسین وہ زبانی حفظ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بھی جب بھی اپنے بچوں کا کسی اسکول کے اندر ایڈمیشن کروائیں تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ڈھیروں کامیابیاں دے۔